بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہارے ملک میں آ جائے، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہے کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کرنے کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو تو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک میں ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور اچھے طریقے سے انہیں مہر دے دو۔ محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہو، نہ کہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت اور وسعت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کی مؤمنہ کنیزہ سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لے۔ اپنی کنیز سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک کے لیے نکاح کے بغیر ہی حلال ہے۔ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتا ہو اسے بھی مسلمان کنیز سے نکاح کرنا جائز ہے، البتہ اگر آزاد عورت نکاح میں ہو تو اب باندی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ احناف کے نزدیک کتابیہ لونڈی سے بھی نکاح کر سکتا ہے، جبکہ مؤمنہ کنیز کے ساتھ مستحب ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اہل عرب اپنے نسب پر فخر کرتے اور لونڈیوں سے نکاح کو باعث عار سمجھتے تھے۔ ان کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ نسب میں تم سب برابر ہو، کہ سبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لہٰذا لونڈیوں سے نکاح کرنا باعث شرم نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں قول یہ ہے کہ تم سب ایمان میں مشترک ہو کہ تمہارا دین اسلام ہے، اور ایمان والا ہونا بڑی فضیلت کا حامل ہے، بلکہ فضیلت کا دار و مدار تو ایمان اور تقوی پر ہے۔ اس لیے جب لونڈیوں سے نکاح کی حاجت ہو تو شرماؤ نہیں، ان کا ایمان والا ہونا کافی ہے۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کرے، نکاح کے بعد اگر لونڈی زنا کرے تو آزاد عورت کے مقابلے میں اس کی سزا آدھی ہے، یعنی آزاد کنواری عورت زنا میں ملوث ہو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اور لونڈی کی سزا اس سے آدھی یعنی 50 کوڑے ہیں۔ لونڈی چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ، اس کی سزا 50 کوڑے ہی ہے۔ شادی شدہ لونڈی کو آزاد عورت کی طرح رجم نہیں کیا جائے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے زنا کا اندیشہ ہے، یعنی آزاد عورت کی بجائے باندی سے نکاح کرنا اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے غلبہ شہوت کی وجہ سے زنا میں پڑ جانے کا ڈر ہو، اور اگر وہ اس خوف کے باوجود صبر کرے اور پرہیزگار رہے تو یہ بہتر ہے، اور جہاں تک ممکن ہو لونڈی سے نکاح نہ کرے، کیونکہ کنیز سے نکاح کرنے کی صورت میں جو اولاد ہوگی وہ اس کے مالک کی غلام بنے گی، اور لونڈی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر شوہر کی خدمت کے لیے بھی نہ آ سکے گی۔ پھر اگر صبر نہیں کر سکتا تو لونڈی سے نکاح کر لے، کہ مرد کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں، یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور وہ نامرد بھی نہ ہو، نیز مہر اور نان نفقہ دینے پر قدرت رکھتا ہو، اس کے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن اگر اسے زنا میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور وہ زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر اسے زنا میں پڑنے کا یقین ہو تو اس پر نکاح فرض ہے۔
اور اگر اسے زوجیت کے حقوق پورا نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو اس کا نکاح کرنا مکروہ، اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے نکاح کا شرعی حکم یہ ہے کہ جس عورت کو اپنے نفس سے اس بات کا خوف ہو کہ غالباً وہ شوہر کی اطاعت نہ کر سکے گی اور شوہر کے واجب حقوق اس سے ادا نہ ہو سکیں گے تو اسے نکاح کرنا ممنوع و ناجائز ہے۔ اگر کرے گی تو گناہگار ہوگی۔ اگر اسے ان چیزوں کا خوف یقینی ہو تو اسے نکاح کرنا حرام قطعی ہے۔ جس عورت کو اپنے نفس سے ایسا خوف نہ ہو، اسے اگر نکاح کی شدید حاجت ہے کہ نکاح کے بغیر معاذ اللہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا ظن غالب ہے، تو ایسی عورت کو نکاح کرنا واجب ہے، اور اگر نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا یقین کلی ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر حاجت کی حالت پر اعتدال پر ہو، یعنی نکاح نہ کرنے سے بالکل بے پرواہی ہو، نہ اس شدت کا شوق ہو کہ نکاح کے بغیر گناہ میں پڑنے کا ظن غالب ہو، تو ایسی حالت میں اس کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، جبکہ وہ اپنے آپ پر اس بات کا کافی اطمینان رکھتی ہو کہ اس سے شوہر کی اطاعت ترک نہ ہوگی اور وہ شوہر کے حقوق اصلاً ضائع نہ کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔